بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، خبریں تو بہت زیادہ ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ اسمبلی کے فلور پر وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف نے بیان دیا ہے کہ جو غیر ملکی مراسلہ تھا اس میں کون سی زبان استعمال کی گئی تھی. پھر اس کے علاوہ ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیاستدان جو ہیں فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. تو ناظرین، پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جو آج پارلیمنٹ کے فلور پہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جو کہا ہے کہ جو غیر ملکی مراسلہ تھا، غیر ملکی سفیر کو اسد مجید کو جب بلایا گیا تھا تو انہوں نے قومی سلامتی کی کمیٹی میں کیا کہا تھا، یہ جناب وزیر اعظم کی زبانی ہی سن لیں. انہوں نے جو اسمبلی کے فلور پہ کہا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی، جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت، اور میں یہ بات آن دا فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command, honorable speaker. سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے، اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا. تو ناظرین، آپ نے میاں شہباز شریف کی گفتگو سنی جو آج انہوں نے اسمبلی میں بیان دیا. کہا جاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ زبان کا ہی جو ہے محنت سے کھاتے ہیں اور اسی کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. عمران خان ہو، میاں شہباز شریف ہو، میاں نواز شریف ہو، زبان سے ہی یہ لوگوں کو بڑے بڑے دل فریب مناظر دکھاتے ہیں، خیالی پلو بنا کے دکھاتے ہیں، سیاسی سبز باغ بنا کے دکھاتے ہیں. لیکن پھر کہیں نہ کہیں ان کی زبان لڑک جاتی ہے اور پھر لوگ ان کو ان کے وعدے یاد کرواتے ہیں. ابھی میرا نہیں خیال تھا کہ وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف کو قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بیان دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ اس سے پہلے وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ یہ سازش نہیں تھی اور نہ ہی ایسا کوئی بیانیہ تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ اسی بیانیے کا چورن مسلسل بیچ رہے ہیں. ہر جلسے میں وہ اسی بیانیے کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور عوام کے اندر اس وقت ان کا یہ چورن جو ہے سیاسی بیانیے کا، جو غیر ملکی مداخلت کا، وہ کافی بک بھی رہا ہے. اور دوسری طرف ناظرین، ISPR کی طرف سے گزشتہ روز ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سیاستدان فوج کو مت گھسیٹیں، کیونکہ پچھلے 2 دن کے اندر مریم نواز کی طرف سے بھی بیان آیا اور البتہ جو PTI کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ضرور ہے. عمران خان نے براہ راست فوج سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا، لیکن عمران خان نے ایک بار پھر نیوٹرل کی جو تعریف کی، انہوں نے اس کو جانور سے تشبیہ دی، لیکن وہ اس پریس ریلیز کے بعد تھی. دوسری طرف ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ہے اس نے یہ جو پریس ریلیز آئی تھی ISPR کی، اس کا سارے کا سارا ملبہ اٹھا کے PTI پہ ڈال دیا، اور PTI کے جو حامی ہیں وہ اس کے دفاع میں نکلے ہیں کہ خود مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوج کے متعلق جو کچھ کہتے رہے ہیں، ان کی ویڈیوز اب تک موجود ہیں. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ISPR کو اپنا موقف دو ٹوک رکھنا چاہیے، چونکہ جو پریس ریلیز آئی وہ ہوائی فائرنگ تھی، یعنی اس میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا تھا، بس وہ ایک ہوائی فائرنگ تھی. لگتا ایسا تھا اب مسلم لیگ نون کے جو اکابرین ہیں انہوں نے اس کو اس تناظر میں پیش کیا ہے کہ یہ PTI کی قیادت کے خلاف ہے، جبکہ PTI کی قیادت نے اس کو اس حوالے سے عوام کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ دیکھا ہے کو مریم نواز نے جو جناب فیض سے متعلق جو بیان دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ کافی وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہیں وہ کافی گھبرائے ہوئے دکھائی دیا، اور انہوں نے اس کو وضاحت بھی دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں وہ شعلہ بیانی کر جاتی ہیں، اور ایک بار جناب میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف کے حوالے سے یہی کہا تھا کہ وہ فرط جذبات میں کچھ سے کچھ کہہ جاتے ہیں، اور اب اسی طریقے سے انہوں نے اپنی بھتیجی کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو تو یہ کام ہے، وہ کہہ بھی جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، اور پھر جو کہا ہوتا ہے اس کا بھی دفاع کرتے ہیں. لیکن جب ہماری ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی اس میں دو ٹوک کہنا چاہیے تھا کہ جس نے فوج کو سیاست میں گھسیٹا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ سرعام فوج کو سیاست میں آنے کی دعوت بھی دیتی ہے، لیکن ہماری عسکری قیادت کی طرف سے ان کو شٹ اپ کال نہیں دی جاتی. اور پھر دوسری طرف جو مخالفین ہوتے ہیں، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ سرعام ہماری عسکری قیادت کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں. یہ پچھلے چند سال کی آپ سیاست کے گوگل پہ جائیں اور کلپ اٹھا کے دیکھ لیں، متحدہ اپوزیشن کے اٹھا کے دیکھ لیں، پھر ابھی PTI کے اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا کہ جو جتنی دیر اس درخت کا پھل کھاتا ہے
تو وہ خاموش رہتا ہے. جو ہی وہ اور جس کو بھی اس درخت سے دور کیا جاتا ہے پھر وہ اس درخت کے حوالے سے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے. تو عسکری قیادت سے میں یہ گزارش کروں گا کہ بجائے ایک ایسی پریس ریلیز جاری کریں جس میں کسی کو نامزد نہ کیا گیا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. براہ راست نامزد کرنا چاہیے کہ کس نے فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. اور وہ لوگ جب فوج کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سیاست میں آئیں تو اس وقت بھی ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. اور وہ لوگ جو فوج کو گالی دیتے ہیں، عسکری قیادت کو گالی دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف ایک پریس ریلیز کا سہارا لیا جائے، ان کو اسی وقت شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری ISPR کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ بھی بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. جب پانی سر کے اوپر سے گزرتا ہے تو پھر بھی ایک پریس ریلیز کا سہارا لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریس ریلیز جو ہے میرے نزدیک ایک ہوائی فائرنگ کے سوا کچھ بھی نہیں تھی، اور اس کا فائدہ اٹھا کے دونوں طرف کے PTI اور نون لیگ نے ایک دوسرے پہ گند اچھالا ہے. اور پتہ عوام کو پھر نہیں لگا کہ فوج کو کس نے سیاست میں گھسیٹا ہے اور کون فوج کو سیاست میں ملوث کر رہا ہے. تو فوج کو خود بتانا چاہیے کہ ہمیں کون گھسیٹ رہا ہے، فوج کو سیاست میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور جو گھسیٹ رہے ہیں ان کو بھی وارننگ ہو جائے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.